سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بجلی ریلیف پر دو حکومتی اتحادیوں میں لفظی جنگ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تلخ بیان بازی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ روز پنجاب کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کو اب ہم ان بے وقوفوں کے اعلانات کہا تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جواب میں کہا کہ کیا عوام کو ریلیف ملنا بے وقوفی ہے؟ مزید کہا کہ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور ہیلی کاپٹرز میں گھومنا بے وقوفی نہیں ہے؟ مریم نواز کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا گیا۔ آپ کو سیریسلی بتاؤں، مجھے نہیں پتا لوگوں کو ٹائم کیسے نکلتا ہے سارا دن ٹیلی ویژنز پہ آنے کے لیے اور صرف کام کرنے کے لیے۔ وی بلیو ان ڈوئنگ ورک۔ اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب، جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بے وقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں۔ میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے۔ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے بجلی صارفین کو ریلیف دیا۔ پنجاب نے ترقیاتی فنڈ سے 45 ارب روپے مختص کیے۔ ریلیف میں وفاق نے کوئی حصہ نہیں ڈالا۔ باقی صوبے بھی اپنے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ایسی باتیں سننے کو ملی جن پر افسوس ہوا۔ ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ NFC ایوارڈ کا 60% حصہ صوبوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے کابینہ اجلاس سے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی، جس کے لیے انہوں نے اپنے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس میں سے 45 ارب روپے مختص کیے اور 2 مہینے کے لیے اس شدید گرمی اور حبس میں انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے ایک ریلیف دیا جو ان کا حق ہے، اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے ان 200 سے لے کے 500 یونٹ تک جو ریلیف چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض جگہوں سے کچھ ایسی بات سننے کی ملی جس سے کہ افسوس ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پالیٹکس نہ کریں، یہ پاکستان ہے، یہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے، ہم سب کا اس کے اوپر حق ہے۔ لہٰذا صوبائی حکومتیں جن کو NFC میں، جو کہ 2010 کا NFC ہے، اس میں بے پناہ وسائل کے اب وہ مالک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ مہنگے بجلی گھر لگا کر جن لوگوں نے بجلی کا بحران پیدا کیا، اب وہ زیادہ پیسے لگا کر بحران ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت ایسا نہیں کرے گی۔ سال پہلے وفاق کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ایک صوبے کو ریلیف دینے کے لیے رقم کہاں سے آ گئی؟ جن لوگوں نے مہنگے بجلی گھر امپورٹڈ کول پہ LNG پہ لگائے اور اس وقت سندھ حکومت کو روکا کہ جی وہ آپ ہوا پہ یعنی ونڈ انرجی سے یا سولر سے پاور پلانٹس نہ لگائیں، جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر سے پاور پلانٹ لگائیں گے پرماننٹ سولوشن کے لیے، تو وہ تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ سندھ حکومت نہیں کرے گی۔ اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے کہ 2 مہینے کے لیے ریلیف دے اور اس کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے، اس لیے کہ یہ ریلیف کے بعد یہ پیسے، جب سال شروع ہوا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے کہا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے۔ ادھر میں ابھی اس وقت کھڑا ہوں یہ MNV ڈرین پہ، یہ ضرور نوٹ کیجئے گا کہاں کھڑا ہوں میں۔ MNV ڈرین کس نے بنانی ہے؟ وفاق نے بنائی ہے، تو یہاں پہ تو پیسے خرچ نہیں کر رہے سندھ کے لوگوں کے لیے۔ اب یہ پیسے اچانک کہاں سے آ گئے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی، بڑے بھائی نے ریلیف دیا، 2 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ بجلی پھر مہنگی ہو جائے گی۔ ریلیف دینا ہے تو لانگ ٹرم دے۔ بجلی ہم نے تو مہنگی نہیں کی تھی، وفاقی حکومت نے کی تھی۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ویژن اور دماغ ہوتا ہے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہتی ہیں کہ سندھ میں 16 سال سے حکومت آپ کی ہے، مریم نواز کی نہیں۔ مریم نواز نے اپنے صوبے کے فنڈ سے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا۔ سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو مریم نواز سندھ کے لوگوں کو بھی یہ ریلیف دیتی۔ تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں۔ مریم نواز پنجاب کی خدمت کریں گی اور اس سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے عوام سے تعصب کا مظاہرہ کرے گی، یہ سوچا نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی بی ٹیم کا رول کب سے ادا کرنے لگ گئی۔ بات کریں کچھ موسم کی تو ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل خوب برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی جم کر بارش، سندھ میں بھی بارشوں کا زوردار سپیل۔ کراچی میں وقفے وقفے سے بارش، آزاد کشمیر میں بھمبر کوٹلی میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طوفانی، ملحقہ آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار، دریائے سندھ میں مٹیاری کے مقام پر پانی کی سطح بلند، 50,000 ایکڑ سے زائد کچے کی زمین پر فصلیں ڈوب گئیں، سینکڑوں مکین نقل مکانی پر مجبور۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راجن پور کے دور دراز علاقے حاجی پور کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کی نگرانی کی۔ مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ حاجی پور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ بھی کیا۔ میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور ادویات اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین کے قیام و طعام کے انتظامات کا معائنہ بھی کیا۔ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ لاڑکانہ سے خبر شامل کریں گے، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ موریو بند پہنچ گئے۔ بارشوں کے باعث رائٹ بینک کینالز کو ہیڈ سے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ آبپاشی کے افسران کو موریو بند کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ شگاف پڑنے سے فصلوں کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے بندوں کو مضبوط کیا جائے۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی سے بہت زیادہ بارشیں ہو چکی، سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے تھے، 1.5 لاکھ گھر بن چکے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ نیب نے توشہ خانہ ریفرنس 2 کے سلسلے میں اڈیالہ جیل میں ملزمان سے تفتیش کی تھی۔ توشہ خانہ ریفرنس 2 میں 22 گواہوں کے نام سامنے آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا۔ بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈسچارج کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کو 12 مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے سماعت کی۔ بات کریں کچھ موسم کی تو ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل خوب برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی جم کر بارش، سندھ میں بھی بارشوں کا زوردار سپیل۔ کراچی میں وقفے وقفے سے بارش، آزاد کشمیر میں بھمبر کوٹلی میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طوفانی، ملحقہ آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار، دریائے سندھ میں مٹیاری کے مقام پر پانی کی سطح بلند، 50,000 ایکڑ سے زائد کچے کی زمین پر فصلیں ڈوب گئیں، سینکڑوں مکین نقل مکانی پر مجبور۔